قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد فباب الوصایا، وصایا وصیت کی جمع ہے، جیسے ہدایا ہدیت کی جمع، ہدیہ کی جمع۔ وصا یصی اذا اتصل، کہتے ہیں ارض واسیہ متصلہ النبات، ایسی زمین جس میں پودا لگا ہوا۔ اور وصا یوصی توصیہ بھی آتا ہے، اوصا یوسی عیسیٰ، باب فعل سے بھی اور باب تفعیل سے بھی، اور وصا یسی باب ضرب یضرب سے بھی۔ وصیت کہتے ہیں ایسا حکم جو موت کے بعد نافذ ہو، یا مال کا ایسا تبرع، ایسا صدقہ جو موصی کے وصیت کرنے والے کی موت کے بعد ثابت ہو۔ جیسے کسی نے کہا کہ میرا ایک باغ، فلاں باغ بستی کے فقراء اور مساکین کے لیے وصیت ہے، تو وصیت کرنے والا اپنی زندگی میں اس کا مالک ہے، بعد از مرگ وہ فقراء اور مساکین کے لیے موقوف ہو جائے گا، اس کی وصیت ہوگی۔ تو وصیت کی تنفیذ موت کے بعد ہوتی ہے۔ التبرع بالمال بعد الموت، یا اگر کسی نے یہ کہا کہ اے زید میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میری بیٹیوں کی شادی کر دینا، مجھ کو غسل دلا دینا، میرا جنازہ پڑھا دینا، تو ان حکموں پر عمل یا ان گزارشات پر عمل موت کے بعد ہوگا۔ تو الامر بالتصرف بعد الموت، موت کے بعد تصرف کا حکم کسی کو دینا، یا موت کے بعد صدقے کی تنفیذ کی تاکید کرنا۔ قرآن و سنت اور اجماع اور عقلی دلیلوں سے بھی وصیت ثابت ہے۔ قرآن نے کہا ترک کی آیت میں کہ حقداروں کو ان کے حق دو، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کی تنفیذ کے بعد جو موصی نے وصیت کی ہو، اور قرضوں کی یا قرضوں کی چکتائی اور ادائیگی کے بعد۔ وصیت کو مقدم کیا گیا کیونکہ وصیت کی تنفیذ میں وارثین ٹال مٹول کرتے ہیں، حالانکہ موقد ہے قرض، تو قرض سے لازم دینا ہی پڑتا ہے، اور قرض دینے والا قرض لیتا ہی ہے، اس چیز کو مؤخر کیا، مگر وصیت میں ٹال مٹول کرتے، اسی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی اہمیت کو اور وصیت کی تنفیذ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وصیت کو دین پر مقدم کیا۔ اور اسی طریقہ سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین الی آخر الآیہ، اس میں بھی وصیت کا ذکر ہے۔ اگرچہ آیت بعض اہل علم کے نزدیک منسوخ ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ وارثان کے لیے وصیت منسوخ ہے، غیر وارثان کے لیے وصیت باقی ہے۔ تو بہرحال وصیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے متعدد جگہ، اور حدیثوں میں ہم باب کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ اور وصیت کے جواز پر ہر ملک میں اور ہر زمانے میں امت محمدیہ کے علماء مجتہدین کا اجماع رہا ہے، اور مصلحت بھی وصیت کی متقاضی ہے، کیونکہ آدمی غیر وارث کو وصیت اگر کر کے جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے قرابت مندوں میں سے جو وارث نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو بھی اس نے کچھ وصیت کر دی، تو اس طریقہ سے صلہ رحمی ہو جاتی ہے۔ یا فقراء اور مساکین کے لیے کچھ وصیت کر کے جاتا ہے، تو ان کے لیے وسعت اور کشادگی ہو جاتی ہے، یہ بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ وصیت کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کی وصیت کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اس طریقہ سے نیکی اور احسان کے جو کام زندگی میں وہ نہیں کر پایا یا اس میں کوتاہی ہوئی، الحمدللہ وصیت اور صدقے کے باب سے اس نقصان کی تلافی ہوتی رہتی ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں باب کے اندر۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر مشہور صحابی سے ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه
یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ متفق علیہ۔ یہ حدیث نافع سے ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ روایت مسلم میں ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر ہے، اور متفق علیہ روایت میں علی ابن عمر ہے، لیکن بہرحال روایت نافع سے ہے، مولا ابن عمر سے۔ انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ما حق امرئ مسلم ما نافی لیسا، کسی مسلمان شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، حق کا معنی یہاں پر مناسب کر دیجئے، واجب کے بارے میں نہیں، مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی شے ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا چاہتا ہے، تو ایسے مسلمان شخص کے لیے امرا ان کا لفظ مرد کے لیے آتا ہے، لیکن یہ علی وجہ تغلیب ہے، عورتیں بھی وصیت کر سکتی ہیں۔ تو کسی بھی مرد مسلم کے لیے یا کسی بھی شخص مسلم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، یا کہہ لیجیے کہ یہ بات حزم اور احتیاط کے منافی ہے کہ اگر کسی شے میں وہ یا کسی شے کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کرنے میں تاخیر کرے۔ فرمایا آپ نے کہ اگر وہ کسی شے کے اندر وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 رات نہ گزرے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ بعض روایت میں 3 رات ہے، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے یبیت ثلاث لیال، 3 رات نہ گزرے، مطلب 3 دن اور 3 رات نہ گزرے۔ بحقی میں ایک روایت ہے کہ 1 دن 1 رات نہ گزرے۔ مقصد 3 اور 2 کی تحدید نہیں ہے، مقصد تقریب ہے کہ قریبی مدت کے اندر اس وصیت کو لکھ دیں، خاص کہ جب وصیت واجب ہو، کسی کے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، کسی کی ودیت اور امانت اس کے پاس ہو، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ وہ وصیت نہ لکھ کے اور وارثان اس مال کو میت کا مال متروکہ سمجھ کے تقسیم کر لیں۔ کسی کا اس پر حق ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے جس کو وہ ادا نہیں کر پایا، تو وصیت لکھ کر کے جائے، تحریر لکھ کے جائے اپنی ڈائری میں کہ میرے اوپر اس سال کی زکوٰۃ واجب ہے، اتنے پیسے کی اتنی زکوٰۃ نکلے گی، میں نے حج نہیں کیا ہے، مجھ پر حج واجب ہے، میرے اوپر فلاں چیز کا کفارہ ہے، میں نے فلاں نظر مانی ہے، فلاں شخص کا اتنا پیسہ ہے، فلاں شخص کا اتنا پیسہ ہے، فلاں جگہ جو چیز رکھی ہوئی ہے کیس میں تھیلے میں وہ فلاں شخص کی امانت ہے۔ یہ سب جو وصیتیں ہیں تاکہ حقدار کا حق ضائع نہ ہو، یہ تحریر اس کے اوپر واجب ہے۔ باقی اور تطوعاً ثواب کے لیے جو وصیت کرتا ہے، راجح قول یہ ہے کہ وہ مستحب ہے۔ کثیر المال آدمی ہو تو بہتر ہے کہ وہ وصیت کر جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی شکل میں اس کو ملتا رہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے، 2 رات 3 رات 1 رات 1 دن، یہ سب اس لیے کہا تاکہ آدمی غور و فکر کر لے، کچھ پرانی باتیں یاد کر لے، کچھ مستقبل کے عزائم اور ارادے کو اپنے سامنے رکھے، غور و فکر کرنے کے بعد جو کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن ٹال مٹول نہ کرے اگر وصیت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز مخیل ہو، کسی کام میں مشغول ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بھول جائے، یا پھر موت کس وقت کس کو آتی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، اچانک بھی موت آ سکتی ہے، تو اس لیے قریبی فرصت میں وہ اس وصیت کو اپنے پاس لکھ کے رکھے۔ اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ نہیں کہ صاحب بیمار ہے یا بیماری لگ رہی ہے، اچھا ہو رہا ہے، بیمار پڑ رہا اچھا ہو رہا ہے تو وصیت لکھ دے، جوانی میں بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کسی طرح کی تبدیلی ہے تو آپ تبدیلی کر دیجئے، اضافہ کر دیجئے۔ اگر وصیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو دوسری وصیت تحریر کر لیجئے، اس میں اضافہ کچھ کر لیجئے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، تب پہلی وصیت کو پھاڑیے یا اس کو کینسل کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وصیت کو ضائع کر دیا اور دوسری وصیت کے لکھنے سے پہلے موت آ گئی۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اگر وصیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا کوئی موصی وصیت میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، حذف و اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کر لے، تو پہلی وصیت کو ملغا کرے۔ یہ سب کچھ ضروری باتیں ہیں۔ بہرحال وصیت کو لکھ لینا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ صاحب جو بنیادی بات معلوم ہوئی کہ وصیت اور اس جیسی اہم چیزوں کو لکھ لینا چاہیے اور اس میں جلدی کرنی چاہیے، اور آدمی کو ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ہی ہمارے اور ہمارے ارادے کے درمیان، ہماری وصیت کے درمیان حائل بن کے کھڑی ہو جائے۔ وصیت جیسا کہ میں نے کہا
کہ اگرچہ لفظ امرئین ہے لیکن مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، شادی شدہ عورت بھی کر سکتی ہے، کنواری لڑکی بھی کر سکتی ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، وہ اگر چاہتی ہے کہ اس کو وصیت کرے تاکہ مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا رہے، تو اس کے لیے شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر سے اپنے مال میں وصیت کرنے کے لیے یا کنواری کو اپنے باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا معاملہ اس کی آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ وصیت کے لیے صرف تحریر کافی ہے، الا وصیت مکتوبۃ عنده، وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہے، بشرطے کہ اعلیٰ اولاد اس کی تحریر کو سمجھتی ہو، یا دوسرے بھی کچھ لوگ تحریر کو، رائٹنگ کو سمجھتے ہو کہ یہ فلاں شخص کی ہی رائٹنگ ہے، یہ فلاں شخص کا ہی دستخط ہے، اس پر الگ سے گواہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں گواہی کا ذکر نہیں ہے۔ وصیت تحریر ہونی چاہیے، آپ خود لکھے یا کسی سے لکھوائے، اس کے اوپر دستخط کرے۔ یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وصیت صرف تحریر میں کافی ہے، جبکہ ابو حنیفہ، شافعی وغیرہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر گواہ رکھ لینا چاہیے، اپنی تحریر کے اوپر 2 گواہ کے دستخط کر لینے چاہیے، یا کسی کا زبانی گواہ رکھ دینا چاہیے، بہتر ہے کہ دستخط کرا لے۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک سورہ مائدہ آیت نمبر 106 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، کہ ایمان والو وصیت کے وقت 2 گواہ رکھ لو، جب موت کا وقت ہو، وصیت کرنا چاہ رہے ہو تو 2 گواہ رکھ لو۔ بہرحال اس آیت کو شرطیت پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، من باب الافضلیت کہیں گے کہ افضل یہ ہے کہ وصیت کے اوپر گواہ رکھ لیا جائے، ورنہ اگر تحریر سمجھی بجھی ہوئی ہے اعلیٰ اولاد کے لیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے والد کا اسٹائل آف رائٹنگ یہی ہے، یہ انہی کی تحریر ہے، یہ انہی کا دستخط ہے، یا کچھ اور دوسرے لوگ گواہی دیں کہ نہیں یہ شخص یہ تحریر فلاحی کی ہے، تو الحمدللہ کافی ہے یہ۔ اب یہ وصیت جو کہا گیا کہ الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، 2-3 رات نہ گزرے لیکن اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو، یعنی قریبی مدت میں ہو، تو کیا وصیت واجب ہے یا مستحب ہے؟ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے تفصیل سنی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حق ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے، مثلا ودیت ہے، کسی نے امانت رکھی ہے آپ کے پاس، یا اسی طریقے سے آپ پر قرض ہے اللہ کا اور بندوں کا، تو آپ پر وصیت تحریر کر دینا واجب ہے۔ اور اگر اس طرح کی چیز نہیں ہے، استحبابی وصیت ہے، ثواب کے لیے آپ کچھ مال کی وصیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا ثواب مرنے کے بعد آپ کو ملتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وصیت آپ کے لیے مستحب ہے۔ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، جیسے داؤد ظاہری وغیرہ ہے، کہتے ہیں کہ وصیت واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم، حالانکہ ہم نے بتایا کہ حق کا معنی واجب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، فرض کیا گیا، کتب علیکم اے فرض علیکم۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، اس میں والدین اور اقربین کے لیے وصیت فرض کی گئی ہے تمہارے لیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیۃ لوارث۔ حدیث میں تھوڑا کلام ہے لیکن کئی طرق سے آنے کی وجہ سے حدیث صحیح ہے، اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو اس آیت سے بھی استدلال صحیح نہیں ہے، جو باب میں حدیث ہے ما حق امرئ مسلم، اس سے بھی استدلال صحیح نہیں ہے وہ کہ وصیت واجب ہے۔ جو وصیت تبرع مال کا تبرع ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ثواب ملے، وہ وصیت واجب نہیں۔ اور اس آیت کے اندر جس میں کہا گیا کتب علیکم، یہ آیت منسوخ ہے، یا پھر ان لوگوں کے لیے وصیت فرض ہے جو ہمارے قریبی وارث تو تھے لیکن وارث ہو نہیں سکے۔ جیسے ہم نے وصیت بھائی کے لیے کی، بعد میں بیٹا پیدا ہو گیا، جی اب بھائی وارث نہیں ہو سکتا ہے بھائی کی موجودگی میں، بیٹے کی موجودگی میں۔ یا اسی طریقے سے 2 بیٹا تھا، ایک بیٹا بڑھ گیا، پوتے ہے، بیٹی کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ ایک بیٹے کی موجودگی میں دوسرے بیٹے کی اولاد وارث نہیں ہو سکتی، تو ایسے وارثان جو وارث نہیں ہو، وارث ہوتے بھی نہیں ہوئے، رکاوٹ پڑ گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے وصیت واجب ہے، کیونکہ وہ ترکے سے محروم ہو گئے، تو اسلام نے دوسرے ذریعے سے وصیت کے باب سے اس کو دیا ہے، وللہ الحمد۔ اور وصیت کتنی ہونی چاہیے اس کا بیان ابھی روایت میں آ رہا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت میں ہے، مگر بہرحال موسی جو مال کا تبرع کرنا چاہتا ہے اپنے بعد موت کے بعد، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت نہ کرے۔ کچھ لوگ پوری بلڈنگ بیوی کے نام کر کے جاتے ہیں، کیا بات ہے بھائی 1 کروڑ کی جائیداد ہے، بلڈنگ ہے، بیوی کے نام کر کے گیا، وصیت نہیں ہوگی، وصیت نافذ، کیونکہ بیوی وارث ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں اس کو سمن
اور بے اولاد ہونے کی صورت میں مرد کے بے اولاد ہونے کی صورت میں ربع، چوتھائی حصہ اس کا حق ہے جو شریعت نے دیا ہے. تو ایسے کسی بھی وارث کے لیے جو وارث ہو رہا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں. اور اسی طریقے سے اگر مال قلیل ہے تو وصیت نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر مال تو کثیر ہے لیکن ورثہ زیادہ ہے تو تھوڑا وصیت کر دے تو بہتر ہے، نہیں کرے تو بھی جائز ہے. بہرحال تفسیر اپنے مقام پر آئے گی. یہ دوسری حدیث آئی رہی ہے وصیت کتنی ہونی چاہیے. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلث مالي قال لا قلت افاتصدق بشطره قال لا قلت افاتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خیر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق علیہ. متعدد مقام پر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. 10 جگہ لائے ہیں، 10 مقام سے زیادہ جگہ پر لائے. حدیث کا ترجمہ سن لیجیے پھر تفصیل آئے گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام صحابی اور بڑے مشہور سپہ سالار، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں مال والا ہوں. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مال والا ہوں، اس کا مطلب کہ مال کثیر، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے انا ذو مال کثیر. اب یہ بات کب کہی تھی انہوں نے؟ قلت یا رسول اللہ حجۃ الوداع کے موقع پر. وہ بیمار پڑ گئے تھے اور ان کو خطرہ ہوا کہ شاید جاں بحق ہو جائے، اور اس وقت وارث ان کی صرف بیٹی تھی، یعنی اولاد میں سے، کیونکہ اور اسباب موجود رہے ہوں گے. تو کہا لا یرثنی الا ابنۃ لی واحدہ، میری ایک بیٹی بڑی وارث ہے. مطلب یہ ہے کہ ذوی الفروض میں سے، یا یہ کہہ لیجیے کہ میری اولاد میں سے صرف میرے پاس ایک بیٹی ہے. اللہ حکمت دیکھیے، میں مال والا ہوں. کوئی مال والا ہے، کوئی یہ کہے کہ مال والا، یہاں بڑے بڑے مالداروں کو کہیں گا تو وہ روتا رہتا ہے، نہیں پریشانی ہے، بہت کرائسس چل رہی ہے. اور ایک آدمی یہ کہے کہ یا رسول اللہ میں مال والا ہوں، تو ہوتا کہ بہت مال والا ہوں. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جب گئے تو انہوں نے یہ بات پوچھی، استفسار کیا، استفتاء لیا، دریافت کیا کہ میں کیا کروں. اور بعض روایت میں ہے ترمذی میں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے، اس موقع پر بھی یہ بیمار پڑ گئے اور مجھے موت کا ڈر ہوا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہری کے تلامذہ میں سے صرف سفیان ابن عیینہ نے یہ بات کہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ واقعہ ہوا، جبکہ زہری کے تمام شاگردوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے. تو روایت شاذ ہوئی، یا بعض لوگوں نے یہ تطبیق دیا کہ دونوں موقع پر ایسا ہوا ہوگا. فتح مکہ کے موقع پر کوئی بیٹی نہیں تھی اور حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بیٹی ہو گئی تھی ان کو. بہرحال تو کہا کہ میں مال والا ہوں. میں نے کہا کہ بخاری میں ہے مال کا، مسلم میں روایت ہے ان علی مال کثیر، میرے پاس بہت مال ہے. ولا یرثنی الا ابنۃ لی واحدہ، اور میری وارث ہو رہی ہے میری صرف ایک بیٹی. میں نے بتایا کہ اولاد میں سے، یا کہہ لیجیے اصحاب الفرائض میں سے، اصحاب الفروض میں سے، ان کے حصے مقرر. آپ نے ان کو پہلے ڈھارس دی کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ زندہ رہیں گے اور اللہ رب العالمین آپ سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے گا، مشرکین کو تکلیف پہنچائے گا. یہ واقعہ ہو رہا ہے 10 ہجری میں، اور الحمدللہ اس کے بعد بھی 45 سال تک حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے. سن 55 میں ان کا انتقال ہوا، اور لوگوں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ 4 بیٹے پیدا ہوئے اور کئی بیٹیاں ہوئیں. بعضوں نے کہا کہ 10 سے زیادہ بیٹے تھے، وہ 12 بیٹیاں تھیں. اللہ اکبر. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی اور تشفی دی، اور یہ دعا مقبول ہوئی، اور الحمدللہ وہ 45 سال تک زندہ رہے. بہرحال یہاں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میری صرف ایک بیٹی بڑی وارث ہے اصحاب الفروض میں سے. کیا میں، بعض روایت میں ہے بخاری میں، کہ کیا میں اپنا کل مال صدقہ کر دوں؟ افاتصدق بمالی کلہ، پورا مال صدقہ کر دوں. اور یہاں جو روایت ہے متفق علیہ اس میں کہ افاتصدق بثلث مالی، میں اپنے مال کا 2 حصہ، 2/3 66.66 خرچ کر دوں، وصیت کر دوں.
صدقہ سے مراد یہاں پر وصیت ہے. افعوسی بخاری میں ہے کہ کیا میں وصیت کر دوں؟ یہ صدقہ سے مراد وصیت ہے کہ 2/3 مال کی وصیت کر دوں. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ اچھا تو آدھا مال وصیت کر دوں؟ کہا نہیں. کہا کہ 1/3 1/3؟ کہا نہیں. کل تو افتصدق بالثلث، کہا کہ 1/3، تو آپ نے کہا الثلث. میں اپنی بات سے پھر رہا ہوں. کہا کہ الثلث یعنی الثلث کافی یا یکفی کا ثلث، تم کو ثلث کافی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں. کل مال نہیں، 2/3 مال نہیں، نصف مال نہیں، ہاں 1/3. 1/3 کافی ہے. یہ بڑی مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور فرمایا وہ ثلث کثیر، اور تہائی بہت ہوتا ہے. تہائی مال بہت ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ جائز نہیں. جیسا کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سے سمجھا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثیر کہا. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقدار ہے کہ اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. لو غد الناس الی الربع والخمس لکان اولیٰ، اگر لوگ بجائے تہائی کے چوتھائی مال خرچ کرے، 25% کرے، یا خمس کرے 20% کرے، تو یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن حد سے حد اگر کر سکتے ہیں تو ثلث 1/3 کر سکتے ہیں. آپ نے علت بیان فرمائی کہ کیوں. انک انتظر، المصدر یہ ہے جو فعل مضارع پر داخل ہے، اور ایک قرأت یہ بھی ہے، یعنی اس طرح سے بھی لوگوں نے پڑھا ان شرطیہ، انتظر، انک انتظر ورثتک اغنیاء فہو خیر لک، فا یہاں حذف کر دیا گیا کہ اگر تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو تو یہ بہتر ہے، یا یہ کہ تم مالدار چھوڑو. انتظر فعل مضارع پر الداخل ہے بتاویل مصدر، یعنی ترک ہوگا ورثتہ کا، کہ تمہارا اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑنا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو آلہ چھوڑو. عائل کی جمع ہے، ووجدک عائلا فاغنی، عائل کی جمع آلہ. فقراء اور مساکین چھوڑو. مال آدھا 2/3 کل وصیت کر دیا، اور وارثان کو اولاد کو ایسے ہی بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. تو اپنے ورثہ کو، ورثہ وارث کی جمع ہے، وارث اس کو کہتے ہیں جس کی طرف میت کا مال منتقل ہوتا ہے وراثتاً ترکے میں. تو کہا اپنے ورثہ کو، وارث کی جمع ہے، مالدار چھوڑو. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو محتاج چھوڑو. یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پسارتے پھرے، لوگوں سے مانگتے رہے اپنی ہتھیلیوں کو پسار کر، جو مانگنے کا عام طریقہ ہے. یا یہ کہ لوگوں کے ہتھیلیوں میں جو مال ہے اس کا مطالبہ کرے کہ آپ دیجیے نا ہم کو مال. تو یتکففون الناس، ہاتھ پسار کر کے مانگنا، یا لوگوں کے ہاتھ میں جو مال ہے مالداروں کے، اس مال کا مطالبہ کرنا. دونوں معنی ہو سکتا. یہ آپ نے علت بتائی، اور یہ دیکھیے کتنا سالڈ جواب آپ نے دیا، اللہ اکبر، کہ وہ اس وقت کے ورثہ کے لیے بھی تھا جو اصحاب الفرض بیٹی کے علاوہ جو وارثات تھے، جو اسبا ہو سکتے تھے، ان کے لیے بھی، اور مستقبل میں جو اللہ نے ان کو زندگی ان کی دراز کی ہے اور نتیجے میں کئی اولاد مذکر اور مؤنث ہوئی ہے، جیسے مصعب بن سعد مشہور ہے، عامر ہے، محمد ہے، ابراہیم ہے، یہ اور ان کے علاوہ جو بھی اولاد ذکور و اناث رہی ہو. الحمدللہ یہ جو علت آپ نے بتائی تو اس وقت کے لیے بھی مناسب تھی، اور بعد میں جو اولاد کی کثرت ہوئی تو ان سب کے لیے بھی مناسب رہی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مال زیادہ ہو تو آدمی کو وصیت کرنا چاہیے، افضل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی تھی؟ جب آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو کوئی قریبی رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو یا دوست ہو، تو اس کی عیادت کو جانا تاکیدی سنت ہے. یہ مسئلہ اپنی جگہ پر کتاب الجامع میں آئے گا. عیادت المریض، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان پر مسلمان کا 6 حق ہے، اس میں ایک ہے عیادت المریض بھی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جائز طریقے سے، مشروع طریقے پر مال کی زکوٰۃ دیتے ہوئے مال جمع کرنے میں اور مالدار بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے محنت، مطالعہ، مذاکرہ کرتے کرتے بڑا عالم بننے میں، اسی طریقے سے بہادری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آدمی جائز طریقے پر مال جمع کر سکتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تبرع بالمال، کہ ثواب ملتا رہے ہم کو، یہ وصیت مستحب ہے. اور یہ کہ وہ 1/3 اور اس سے کم ہونی چاہیے، چاہے موسی کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، لیکن 1/3 اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بتا دی ہے کہ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر اس بات سے کہ ان کو فقیر و محتاج چھوڑو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پسارتے پھر. اہل علم کا اجماع ہے کہ 1/3 وصیت سے زیادہ جائز نہیں ہے.
البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کر دیا ہو اور تمام ورثہ اگر راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اب 40% انہوں نے کر دیا ہے تو چلو ہم لوگ راضی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، 7% اگر زیادہ ہے تو ہم لوگ اپنے باپ کی اس وصیت کو نافذ کرتے ہیں، تو جمہور نے کہا کہ جائز۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، چونکہ آپ نے 1/3 سے زیادہ کو درست نہیں قرار دیا ہے اور آپ نے ثلث کو کثیر کہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جائز قرار دیا جائے، کیونکہ یہ وارثان کو مالدار چھوڑنے کے تعلق سے یہ بات کی گئی ہے، اور جب وارثان ہی راضی ہیں تو کیا حرج؟ لا الہ الا اللہ۔ اب علماء میں اختلاف ہے اس بات کا کہ مستحب 1/3 ہے یا 1/3 سے کم۔ تو جیسا کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول پڑھا آپ کے سامنے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لو غض الناس الربع، اگر لوگ 1/4 پڑھا جاتے اور 5واں حصے پڑھا جاتے، ربع اور خمس پڑھا جاتے تو یہ بہتر تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث کو کثیر کہا ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔ اور اس باب میں آخری ایک روایت آئے گی حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کی، کہ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تم پر صدقہ یہ کیا، تم پر احسان اور فرض، تم پر احسان یہ کیا کہ اس نے مرتے مرتے بھی تمہارے لیے 1/3 تک کی وصیت کو جائز قرار دیا ہے، تاکہ تم کو ثواب ملتا رہے، تمہاری نیکیوں کا سلسلہ قائم رہے۔ تو اگر آدمی مالدار ہو تو اس کو 1/3 کرنا چاہیے، اگر بہت مالدار ہو تو 1/3 کرنا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے، کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے، 1/3 زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن جو علت آپ نے بتائی ہے کہ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے فقیر اور محتاج چھوڑنے سے۔ یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ ثلث سے کم وصیت کرنا انشاءاللہ مستحب ہے، کیونکہ آپ نے ثلث کو بہت کہا ہے، کثیر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ورثہ کو مالدار چھوڑو، اس علت کی وجہ سے۔ اور رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے کہ 1/3 تک کی وصیت کی اجازت دی ہے تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے مرنے کے بعد بھی، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے کہ 1/3 کی اجازت ہے، یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہے اس میں۔ تو افضلیت یہ ہے کہ 1/3 سے کم ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے اس حدیث میں ایک اور بڑی دلیل یہ ہوئی کہ قرآن نے وصیت کے سلسلے میں مطلق ذکر کیا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وارثان کو ترکہ دو، اصحاب الفرائض کو ترکہ دو، بچے تو اسبا کو دو، یہ کب؟ وصیت کی تنفیذ کے بعد، قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ اب وصیت کتنی وہ کر سکتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں۔ تو اگر حدیث حجت نہیں ہو مانی جائے، جیسا کہ منکرین سنت کہتے ہیں، تو قرآن مجید کے مطلق کو مقید کیسے کیا جائے گا؟ تو اس لیے قرآن مجید میں جو وصیت کا مطلق حکم ہے، یہ حدیث اس کو مقید کرتی ہے اور مقدار وصیت کو متعین کرتی ہے کہ وہ 1/3 ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، اور اس سے کم کرنا بہتر ہے، واللہ اعلم۔ اسی کے ضمن میں میت کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے، خاص کے والدین کی طرف سے۔ اس سلسلے میں ایک روایت لے کر آئے ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ یہ حدیث بھی امام بخاری نے کئی جگہ ذکر کی ہے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ صحابی تھے سعد ابن عبادہ الخزرجی، قبیلہ خزرج کے سردار تھے، سعد بن عبادہ مشہور صحابی۔ ان کی ماں تھی عمرہ بنت مسعود انصاری، یہ بھی بنو نجار کی تھی۔ تو سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاء لیا، کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، اور کہا افتلتت نفسها، فلتا کہتے اچانک کو، یعنی اچانک سے ان کی موت آئی، سنبھلنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اپنی ماں کے مزاج سے کہ اگر وہ بولتی اور اس کو موقع ملتا تو مرنے سے پہلے کچھ وصیت وہ کرتی، کچھ وصیت کر کے جاتی، کیونکہ نیکی اور بھلائی میں وہ پیش رہتی تھی، اور میں اپنی ماں کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ کیا میں، جو میری ماں اچانک سے مر گئی اور اس کی روح اچانک سے پرواز کر گئی اور اسے وصیت نہیں کیا، اور میرا گمان ہے، غالب گمان، واظنھا، میرا ظن غالب ہے کہ اگر وہ گفتگو کرتی اور ان کو موقع ملتا تو وہ وصیت کرتی، صدقہ کرتی، یا کچھ صدقے کا حکم کر کے جاتی، تو افلھا اجر ان تصدقت عنھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اجر ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ خوبصورت حدیث ہے، بہت اچھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے،
کہتے ہیں لفظ جو لائے ہے یہاں حافظ ابن حجر وہ مسلم کا. معلوم یہ ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا، مالی صدقہ کرنا مستحب ہے، چاہے میت اس کی وصیت کرے یا نہ کرے، ثواب ملے گا. اور اموات میں سب سے زیادہ جس کی طرف سے صدقہ کیا جائے وہ ہمارے والدین. گویا اپنے ماں باپ کے ساتھ بر اور احسان کی شکل ان کی موت کے بعد صدقہ ہے. دعا تو ہے ہی، بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے دعا. اور اسی طریقہ سے اولاد کی نیکی ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، اولاد خود ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اسی طریقہ سے مالی صدقہ، ان کا قرض ادا کر دیا، ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دیا، ان کی طرف سے حج عمرہ کر دیا، جو چیزیں جائز ہیں. یا روزہ اگر باقی ہے نظر کا ہو چاہے رمضان کا، اس کو رکھ دیا. جس قدر حدیث آئی ہے اسی قدر رکھنا چاہیے معاملے کو، کیونکہ یہ عبادات توقیفی ہے، دلیلوں پر مبنی ہوتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید پڑھ کے اس کا ثواب بخش ہے. قرآن مجید پڑھے ثواب آپ کو ملے گا، آپ ان کے حق میں دعا کریں. کچھ لوگ سنت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. کچھ لوگ صرف طواف کرتے ہیں، یہ ہمارے باپ کی طرف سے. سب کی دلیل نہیں. مکمل عمرہ کیجیے، مکمل حج کیجیے، ثواب جائے گا. اسی طریقے سے کچھ لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں. کچھ لوگ مستقل قربانی کرتے ہیں ان کے نام سے، اپنے ساتھ ملا لیجیے زندہ مردہ کو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ میری طرف سے، میرے پورے اہل و عیال کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، اس میں مردہ زندہ داخل تھے. ایک دوسرا بکرا کرتے، کہتے یا اللہ میری طرف سے، میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، اس میں احیاء اور اموات سب داخل ہے. تو بہرحال جس قدر دلیل آئی ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. لہذا قرآن مجید پڑھ کے اس کا ہدیہ ثواب کرنا، نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان کو دینا، یہ سب بدعت کی قبیل سے ہے، واللہ اعلم. چلیے صاحب، چوتھی حدیث اس باب میں جو آئی ہے اس کا تعلق وارث کے حق میں وصیت کرنے سے. وارث کے حق میں وصیت باطل ہے. حدیث موجود ہے. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. رواہ احمد والاربعۃ الا النسائی وحسنہ احمد والترمذی وقواہ ابن خزیمہ وابن الجارود ورواہ الدارقطنی من حدیث انس من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما وزاد فی آخرہ الا ان یشاء الورثۃ واسنادہ حسن. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اربع میں، سنن اربع میں سوائے نسائی کے، یہ حدیث ہے. اور حدیث کی سند انشاءاللہ حسن ہے. حالانکہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش راوی ہے، جن کے متعلق ہم جان چکے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش شامی روایت سے روایت کرنے میں تو حسن الحدیث ہے، لیکن حجازی روایت سے روایت کرنے میں ان کی حدیث کمزور ہوتی ہے. اور حسن اتفاق الحمدللہ بہترین حدیثوں میں سے یہ ہے کہ اسماعیل بن عیاش نے شرحبیل بن مسلم الخولانی سے روایت کی ہے، اور یہ شامی روایت ہے، تو اسی یہ حدیث حسن درجے کی ہے ماشاءاللہ. تو فرمایا آپ نے، حدیث دیکھیے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی جو بھی وارث ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہے. ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حق. حق والے سے مراد جو ترکہ پانے کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حق دے دیا. تفصیل سے آیت الموارث میں بیان موجود ہے. فلا وصیۃ لوارث، تو کل ذی حق سے مراد وارثان ہے. تو جو وارثان ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں، اللہ نے ان کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے لیے وصیت نہیں. اگر وارث کے لیے وصیت کیا ہوگا تو وصیت باطل ہوگی. اس حد تک یہ حدیث بہتر ہے، حسن درجے کی روایت ہے الحمدللہ، کیونکہ شرحبیل بن مسلم الخولانی یہ شامی راوی ہے. ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسماعیل بن عیاش کی صحیح ترین روایتوں میں سے ایک روایت ہے، کیونکہ ان کا شیخ شرحبیل بن مسلم خولانی شامی ہے، اور یہ حجت ہوتے ہیں شامی روایت سے بیان کرنے میں. اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. امام احمد نے اربع روایت کے سوائے نسائی کے، امام احمد نے حسن کہا، ترمذی نے کہا، ابن خزیمہ نے قوی کہا، ابن الجارود نے بھی صحیح قوی کہا. حافظ ابن حجر نے اپنا کوئی ریمارک نہیں دیا، اس کا مطلب کہ حدیث بالکل حسن. لیکن آگے ایک روایت ہے کہ دارقطنی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ابن عباس سے، ابو امامہ سے نہیں، ابن عباس سے. اس میں یہ ہے کہ آخر میں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے الا ان یشاء الورثہ، مگر یہ کہ ورثہ اگر چاہے. کسی ایک بیٹے کے لیے اگر ایک قطع اراضی
باپ نے وصیت کر دی ہے، یا بیوی کے لیے ایک مکان وصیت کر دیا ہے مثال کے طور پر، اور سارے وارثان راضی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وصیت درست ہو جائے گی۔ حافظ ابن حجر نے اس کی سند پر حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں عطا خراسانی ہے، اور اس نے روایت کیا ابن عباس سے، تو عطا خراسانی تو ضعیف راوی، دوسری یہ کہ اس کی ملاقات ابن عباس سے بھی نہیں ہے تو انقطاع ہے، بلکہ امام ابن معین نے کہا کہ کسی بھی صحابی سے اس کی ملاقات نہیں عطا خراسانی کی، لہذا یہ روایت مرسل ضعیف ہے۔ لہذا اس اضافے کے ساتھ کہ ورثہ اگر چاہیں تو وارث کے لیے بھی وصیت جائز ہوگی، یہ بات صحیح نہیں۔ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص حبیر میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن یہاں انہوں نے اس حدیث کو حسن سند کہا ہے، لگتا ہے کہ یہ وہم ہے، وہم ہو گیا۔ لہذا الا ان یشاء الورثہ کے اضافے کے ساتھ کہ وارثان اگر سب راضی ہوں کسی ایک وارث کے لیے کی گئی زائد وصیت کے لیے، تو یہ جو اضافہ ہے یہ منکر ہے، اور اس لیے بھی کہ بڑے مفاسد ہو گئے، وارثان میں گھماسان کی جنگ ہو جائے گی، خاص کہ جب کوئی ویلیبل چیز وصیت کی ہے، کوئی مکان شہر میں دے دیا ہو، 2 کمرے پر مشتمل ایک مکان ہے، زمین کا ایک رقبہ ہے، تو وارثان کے درمیان شقاق اور نفاق پیدا ہو جائے گا، قطع رحمی ہوگی، وارثان کے درمیان حسد اور بغض کی بھٹی سلگ جائے گی، اس لیے بھی یہ چیز صحیح نہیں۔ الا یہ کہ کہا کہ ایسی صورت میں جب کہ وصیت اگر باطل ہو جا رہی ہے، جیسے کہ وصیت بھائی کے لیے کیا تھا جب کوئی بیٹا نہیں تھا جی، لیکن بعد میں بیٹا پیدا ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ پہلے وصیت اس کی جائز تھی، یا بیٹے کی موجودگی میں جو وصیت کیا تھا وصیت باطل تھی بھائی کے لیے، کیونکہ بھائی کا اپنا حق ہوتا ہے، لیکن اب جب کہ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا موجود ہے، تب وصیت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ باطل وصیت ہے۔ پھر اس نے یہ تبدیل کیا کہ بیٹا لا قدر اللہ اگر کسی کا مر جاتا ہے تو پھر اس نے وصیت کیا اس کا، تو اور بات ہے۔ تو وصیت وارث کے لیے بہرحال اس حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، امام محمد کا ایک قول ہے، اور ظاہریہ بھی اسی پر ہے، اور امام شافعی کے شاگرد امام مزنی بھی کہتے ہیں کہ وصیت اگر وارث کے لیے ہے تو مطلقاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے وارث کے لیے وصیت منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کو حق وراثت دے دیا ہے، تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، تو جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہو اس کو وارث کیسے جائز کر دیں گے اور اپنی طرف سے ہبہ کر دیں گے یا وصیت کو نافذ کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو دینا ہے تو آپ لوگ تقسیم کر لیجئے، اور سب مل کر کے کہیے کہ ہماری طرف سے آپ کو ہبہ ہے بھائی جان، یہ مکان آپ لے لیجیے، لیکن وہ وصیت باطل کیجیے۔ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ اس کو دوسرے باب سے، ہبہ کے باب سے لے آئیے، بھائی کے لیے ہبہ کر دیجیے۔ اور دوسرا قول جو جمہور اہل علم نے کہا ہے، جس کو شیخ الاسلام نے بھی پسند کیا، کہ اگر کسی وارث کے حق میں انہوں نے وصیت کی جو کہ اصلاً غلط ہے، لیکن اگر تمام ورثہ جائز قرار دیں تو جائز ہو جائے گی۔ ایک تو الا ان یشاء الورثہ کے اضافے کے سبب، لیکن یہ اضافہ جیسا کہ آپ نے سنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ مقصد کیا ہے کہ بعض ورثے کو بعض پر ترجیح دینے کی صورت میں دوسرے ورثہ ناراض ہوتے ہیں، شقاق النفاق ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ سب مل کر کے راضی ہیں کسی ایک وارث کے حق میں کی گئی وصیت کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اچھا، یہ جو اجازت سب مل کے دیں گے، یہ اجازت موسی کے موت کے بعد ہو سکتا ہے کہ والد کی زندگی میں والد کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑے بھائی کو اگر کوئی دے دیا، یا چھوٹے بھائی کے لیے ایک مکان انہوں نے 2 کمرے پر مشتمل کی وصیت کی، تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو مرنے کے بعد اگر اجازت دیتے ہیں تب وہ اجازت معتبر ہوگی، زندگی کی اجازت معتبر نہیں ہوگی۔ اہل علم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب وصیت تو والدین کے لیے بھی قرآن نے کہا ہے کہ فرض ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے؟ تو یہ جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ اولاً تو یہ آیت منسوخ ہے، یا یہ ہے کہ ایسے وارثان کے لیے ہے جو وارث نہیں ہو سکا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس باب کی آخری حدیث عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم زیادۃ فی حسناتکم، رواہ الدارقطنی واخرجہ احمد والبزار من حدیث ابی الدرداء وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ وکلها ضعیفہ لیکن قد یقوی بعضها ببعض واللہ اعلم۔
جب نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ثلث بہت ہے اور بہتر یہ ہے کہ ثلث سے کم وصیت ہونی چاہیے، اسی کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثلث مال کا تم پر صدقہ کیا ہے، یعنی اجازت دی ہے کہ تم اپنا تہائی مال صدقہ کر سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو اپنی موت کے وقت، تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے۔ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تصدق علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے کہ تم اپنے ثلث اموال کو صدقہ کر سکتے ہو۔ ثلث اموال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا، انعام فرمایا کہ تم اپنا ثلث مال صدقہ کر سکتے ہو وفات کے وقت، زیادۃ فی حسناتکم، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی خاطر۔ تو کہا کہ تہائی مال وصیت کرنا افضل ہے، جس کے پاس مال ہو زیادہ تو تہائی مال وصیت کرنا افضل ہے، جبکہ جمہور نے کہا اور راجح قول بھی انشاءاللہ یہ کہ تہائی سے کم ہو، جیسے کہ ابن عباس نے کہا کہ ربع اور خمس ہو تو بہتر ہے۔ ہاں تہائی مال تک وصیت کرنے کی اجازت ہے، افضلیت نہیں ہے، جیسا کہ ہم جواب دے چکے ہیں پہلے۔ کہتے ہیں دارقطنی نے اس کو روایت کیا معاذ بن جبل سے، احمد اور بزار میں یہ حدیث ابو دردہ سے، عامر بن عامر الانصاری سے، اور کہتے ہیں کہ یہی حدیث ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے، گویا 3 جگہ روایت تھے، دارقطنی میں معاذ بن جبل سے، احمد بزار میں ابو دردہ سے، اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے۔ لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ کلھا ضعیفہ، تمام روایتیں ضعیف ہیں، لیکن چونکہ متعدد طرق سے آئی ہیں اس سے قد یقوی بعضھا ببعض، بعض سے مل کر کے قوی ہو جائیں گی، استدلال کے لائق ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ جو پہلی حدیث ہے معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کی، اس میں اسماعیل بن عیاش ہے، جس کے بارے میں ابھی سنا کہ ان کی روایت شامیین سے تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن غیر شامیین سے ضعیف ہوتی ہے، اور یہاں انہوں نے روایت کیا عتبہ بن حمید سے اور وہ غیر شامی ہے۔ نیز عتبہ بن حمید خود متکلم فی راوی ہے، اس کے اندر ضعف موجود ہے۔ رہ گئی ابو دردہ کی روایت جو احمد میں ہے، اس کے اندر راوی ہے ایک ابو بکر بن ابی مریم، یہ ضعیف راوی ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا جی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ طلحہ بن عمر الحضرمی ہے، اس کی سند میں وہ بھی ضعیف ہے۔ تو اسماعیل بن عیاش کی روایت غیر شامی سے ہے، ابو دردہ کی روایت میں ابو بکر بن ابی مریم وہ ضعیف راوی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں طلحہ بن عمر الحضرمی ضعیف ہے۔ امام احمد نے کہا، نسائی نے کہ متروک الحدیث ہے، امام ابن معین نے کہا لیس بشیء، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ضعیف راوی۔ تینوں روایتیں ضعیف ہیں، لیکن جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ سب مل کر کے حسن بن جاتی ہے حسن لغیرہ، اور امام البانی بھی اسی طرف گئے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے خیر کا راستہ ہمارے لیے آسان کیا ہے، اور یہ کہ آدمی دنیا سے رخصت ہوتے وقت اگر صاحب مال ہو تو ایک تہائی زیادہ سے زیادہ، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے کم کچھ وصیت کر جائے تاکہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، اور ایسے رشتہ داروں کو وصیت کر جائے جو وارث نہیں ہو سکتے ہیں، یا اگر وہ سب ماشاءاللہ ہمارے وارثان اور رشتہ داران مالدار ہیں تو کچھ محتاجوں کے لیے کر جائے، مسکینوں کے لیے کر جائے، کسی مسجد مدرسے کے لیے کچھ وقف کر جائے ماشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وصیت میں اضرار نہ ہو، ورثے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور کتنا کرنا ہے یہ حدیث جزات کرتی ہے تہائی تک، تو ہم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تہائی ہے اور وہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ثلث کی اجازت دی تھی کہ ثلث کافی ہے، لیکن افضل نہیں، اس سے افضلیت کی دلیل پکڑنا یہ صحیح نہیں۔ ایک باب ہمارے پاس اور ہے جس میں ایک ہی حدیث ہے، وہ ہے باب الودیعہ، امانت کا باب۔ ودع یدع ودعا ودیعۃ، ترکہ کے معنی میں، یعنی کوئی آدمی کسی کے پاس اپنا مال چھوڑتا ہے کہ آپ تطوعاً تبرعاً ہم پر احسان کرتے ہوئے، نیکی کماتے ہوئے ہمارے مال کی حفاظت کیجیے، ہم یہ مال آپ کے پاس امانت رکھ رہے ہیں بلا اجرت کے، کیونکہ اگر اجرت دے کر کے اگر رکھ رہے ہیں، جیسے آپ بینک میں جا کے رکھ رہے ہیں، یہ ودیعت نہیں، یا تو آپ پیمنٹ کرتے ہیں، ایک لاکر خریدتے ہیں، اس میں سامان رکھتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے پاس جا کر کے آپ نے مال رکھا اور تبرعاً ایسا کیا، علی سبیل التبرع، ثواب کے لیے، بلا اجرت دیے ہوئے کسی امانت دار کے پاس رکھا، تو جس کے پاس رکھا ہے ودیعت، اگر وہ شخص اپنے کو سمجھتا ہے، اللہ کی ذات سے اس کو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مال میں خیانت نہیں کرے گا، وہ بہکے گا نہیں، اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا، تو اس کو رکھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو مال دے رہا ہے
اس کا اکاؤنٹ نہیں ہو، یا بینک میں اکاؤنٹ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے، یا کسی وجہ سے آپ کے پاس رکھ رہا ہے، آپ کی دینداری امانت داری پر اس کو یقین ہے، تو الحمدللہ اس کا رکھ لینا چاہیے، اور اس میں لکھ کر کے تحریر ڈال دینی چاہیے کہ کس طرح کا کیا مال ہے۔ تو بہرحال ودیت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص کو بلا عوض کی حفاظت کے لیے دیا جائے۔ گویا مودع جس کے پاس ودیت رکھی گئی ہے وہ امانت دار ہے، اور وہ صاحب مال کا نائب اور وکیل ہے اس کی حفاظت۔ یہ عمل مستحب ہے، ایسا کرنا چاہیے، یہ نیکی پر ایک طرح کا تعاون ہے، وہ تعاون علی البر والتقوی کے تحت آتا ہے، یا اسی طریقے سے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جیسا کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے اب مسلم میں کہ آپ اگر دوسرے بھائی کسی بھائی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اب ایک حدیث جو اس باب میں آئی ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اودع ودیعۃ فلیس علیہ ضمان، اخرجہ ابن ماجہ وفی اسنادہ ضعف۔ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سند ضعیف ہے، کہا وفی اسنادہ ضعف، من اودع ودیعۃ، لیکن اس مسئلے پر علماء کا اتفاق کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، اصل میں وضع یہ تو میں نے ترک یترک لغوی معنی ہوتا ہے، تو کوئی شخص اپنا مال کسی کے پاس چھوڑتا ہے حفاظت کے لیے بلا اجرت کے، تو من اودع ودیعۃ کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے فلیس علیہ ضمان، تو مودع جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، ودیعت رکھی گئی ہے، اس امانت دار شخص پر کوئی ضمان نہیں، اگر وہ مال ہلاک ہو جائے، بشرطے کہ تفریط نہ ہو، کوتاہی نہیں ہو امانت رکھنے والے کی طرف سے، یا تعدی اور زیادتی نہیں ہو۔ پیسہ لیا، کئی بنڈل نوٹ کے ہیں، بیگ کو باہر چھوڑ دیا، کمرے میں چلے گئے، گاڑی میں چھوڑ کر کے موٹی سی رقم ہے اور چلے گئے شاپنگ میں، اور جگہ غیر محفوظ ہے، کسی نے کوئی سامان رکھا اس کو میدان میں چھوڑ دیا، چلے گیا، ظاہر ہے کہ آپ نے حفاظت نہیں کی، جو حفاظت آپ کے ذمہ واجب تھی آپ نے اس پہ کوتاہی کی۔ اور تعدی کا مطلب کہ وہ کام کیا جو آپ کے لیے جائز نہیں تھا، کسی نے گاڑی آپ کے پاس امانت چھوڑی کہ میری گاڑی آپ کے پاس امانت ہے، یہ چابی لیجیے، آپ اس کی چابی کو اپنی جگہ رکھ دیجیے، گاڑی کو بھی محفوظ مقام پہ رکھوا دیجیے۔ اب آپ اس کی گاڑی کو بلا اس کی اجازت کے لے کے جا رہے ہیں، کہیں ٹھوک دیا آپ نے اس کی گاڑی، اب ظاہر ہے کہ وہ گاڑی اگر ہلاک ہو جائے گی آپ کو تاوان دینا پڑے گا۔ کسی شخص کو لانڈری میں آپ نے کپڑا دیا، وہ لانڈری میں تالا نہیں لگا رہا ہے، یا کمزور تالا لگاتا ہے، جبکہ جان رہا ہے کہ بازار میں شٹر کاٹ کر کے چوری ہوتی ہے، دھوبی کے یہاں دے دیا، وہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے سے کوتاہیاں ہوتی رہی تو زبان تو لگے گا، لیکن اگر امانت رکھنے والے شخص نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور کوئی تعدی اور زیادتی نہیں کیا اور مال کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا، یا آتش زنی ہوئی، گھر پورا جل گیا، اپنا پیسہ بھی جل گیا، دوسرے کا بھی جل گیا، یا کسی بھی طریقے سے چور نے چوری کر لی اور اس نے بلایا کہ دیکھو رات ہمارے یہاں ایسا ایسا ہوا ہے، میں اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن مال چلا گیا ہے لوکر سے، ہمارا بھی گیا تمہارا بھی گیا، تو وہ امانت دار ہے، آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حدیث حافظ بن حجر کا ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کی سند میں ضعف ہے کیونکہ مصنع بالصباح اس کے اندر ضعیف ہے، آخری عمر میں اس عابد و زاہد شخص کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اس کو نسائی نے کہا کہ متروک الحدیث، اس میں ایوب بن سوید ہے، اس پر بھی کلام ہے، کئی مطابعات آئی ہے، ابن لہیہ نے مصنع ابن صباح کی مطابعت کی، وہ بھی کمزور آدمی ہے، تو اس طریقے سے یہ روایت کمزور ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ بعض اور دوسرے طرق سے جو روایت آئی ہے صحابہ کے آثار سے، اس سے تائید ہو جاتی ہے۔ تو کل ملا کر کے بات یہ ہوئی کہ جس کے پاس ودیعت رکھی گئی ہے، مودع، ودیعت رکھنے والا مودع ہوا، اور مودع جس کے پاس وصیت رکھی گئی اس پر کوئی ضمان نہیں ہے اگر ودیعت بغیر تعدی کے اور بغیر تفریط اور کوتاہی کے تلف ہو جائے۔ اگرچہ حدیث میں کلام ہے، لیکن شرعی عمومات، عمومی دلیلیں اس کی تائید کرتی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت امانت داروں کو دے دو جن کی ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم، جب امانت کہہ رہے ہیں آپ اور اس میں کوئی کوتاہی اس کی حفاظت میں نہیں ہوئی ہے تو الحمدللہ مودع پر، شخص امین کے اوپر کوئی
ضمانت نہیں، لیکن ہاں اگر تعدی کرتا ہے یا حفاظت میں کوتاہی کرتا ہے تب وہ ضامن ہوگا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر نے اخیر میں یہ کہا، اس باب کے اخیر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ باب قسم الصدقات تقدم فی آخر زکوٰۃ، وہ باب قسم الفیء والغنیمہ یاتی عقب الجہاد انشاءاللہ۔ اس حدیث کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے کی تقسیم کا باب زکوٰۃ کے اخیر میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور مال فے اور غنیمت کی تقسیم کا باب جہاد کے باب میں آئے گا۔ اصل میں یہ وضاحت انہوں نے اس لیے کی کہ عام شوافع جو کتب فقہ اور حدیث لکھتے ہیں مسائل کی، تو وہ ودیت کے بعد وصیت کے بعد عام طریقے سے صدقات کی تقسیم کا باب لاتے ہیں اور مال فے اور غنیمت کی تقسیم کا باب لاتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر نے اس طریقے کو یہاں چونکہ چھوڑا ہے، اسی لیے انہوں نے شوافی کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ہم نے ترقی کی صدقات کی تقسیم کو کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں ذکر کر دیا ہے، اور مال فے اور غنیمت کی تقسیم کے مسئلے کو ہم جہاد کے باب کے بعد لائیں گے، کیونکہ وہ جہاد ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا یہاں یہ گفتگو الحمدللہ ختم ہوئی، اور نیا باب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور وہ کتاب نئی چیپٹر ہوگی کتاب النکاح، جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔